وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو صرف مجھے سے ڈرو۔ یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرمایا وتزودوا، زیادہ سفر ساتھ لے کر چلو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے پہ حج فرض ہو گیا اور اس نے حج کا ٹکٹ لے لیا، ویزا لے لیا، پاسپورٹ بنا لیا اور روانہ ہو گیا، جیب میں ایک ریال بھی نہیں رکھا۔ وہاں پہ ریال چلتے ہیں نا، ایک ریال بھی نہیں رکھا۔ اب یہ بندہ وہاں پہ چلا گیا اور وہاں پہ پھر سبیلوں کی انتظار کر رہا ہے، فلاں جگہ پہ چاول تقسیم ہوں گے تو وہاں پہ جاؤں گا، فلاں جگہ پہ جوس تقسیم ہوگا تو وہاں پہ جاؤں گا، فلاں جگہ پہ پانی تقسیم ہوگا تو وہاں پہ جاؤں گا۔ جیب میں روپیہ نہیں ہے کہ اپنے ریال لے کر اپنا کھانا خود کھاؤں، اپنا دودھ خود خریدوں، جوس خود خریدوں، شربت خود خریدوں، نہیں، دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، پھر تو آپ پہ حج فرض بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس آنے جانے کا اور کھانے کا خرچہ نہیں ہے تو پھر تو آپ پہ فرض بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ اسی چیز کو توکل سمجھتے ہیں، خالی جیب سفر شروع کر دیتے ہیں کہ ہم توکل کر رہے ہیں۔ یہ توکل تو نہیں ہے نا۔ جس بندے کے پاس رقم نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جس بندے کے پاس آنے جانے کھانے اور گھر کا خرچہ نہیں ہے تو اس پہ حج فرض بھی نہیں ہے۔ صرف ٹکٹ لے کر، پاسپورٹ لے کر آنا جانا اور وہاں پہ پھر کھانے کا خرچہ نہ ہو، گھر کے اندر جو کیا ہیں ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہو سکیں، اور بندہ کہے کہ میں حج کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں جو یہاں سے حج کرنے کے لیے تو چلے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ سبیلوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، چاول کب تقسیم ہوں گے اور کھانا کب تقسیم ہوگا، دودھ جوس شربت یہ کب تقسیم ہوں گے، ہم وہاں پہ جائیں گے اور ہم لے کر کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی تقسیم کر لے رہا ہے تو لے لینا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ لے، لیکن صرف انہی پر بندہ بھروسہ نہ کرے کہ وہاں پہ تقسیم ہوں گے۔ اپنے جیب کے اندر انسان کے پاس کچھ ہونا چاہیے، اپنے جیب سے لگانا چاہیے۔ وہاں پہ بندہ گیا ہے تو خالی جیب نہیں جانا چاہیے۔ وتزودوا کا معنی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں زیادہ سفر ساتھ لے کر جاؤ، خرچہ اپنا ساتھ لے کر جاؤ۔ ہم جب یہاں سے گئے تھے تو ہم الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک ہوٹل والا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اس کی اہلیہ بھی تھی، تو ہم اپنے ساتھ چینی چائے سب کچھ ساتھ لے گئے تھے۔ ہم نے چائے کا بندوبست اپنا کیا، کھانے کا بندوبست، اس وقت ہمارے وقت تو کھانا فری تھا حکومت کی طرف سے، اللہ اس حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے، کھانا فری تھا، اور ہماری چائے جو تھی اپنی پکتی تھی، خود ہی پکاتے تھے، جس وقت دل چاہا اپنی چائے پکا لی۔ یہ نہیں کہ ہم جائیں اور کسی سے، بعض لوگوں کو پھر وہاں پہ بھیک مانگنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے کہ عرب کے لوگ جو ہیں سخی ہیں اور وہاں پہ پھر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر منع کیا گیا اس کو۔ تو تزودوا، انسان کے پاس خرچہ ہونا چاہیے، توکل اس چیز کا نام نہیں ہے۔ گداگری بھیک مانگنا یہ حرام ہے، جس طرح سود حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، چوری حرام ہے، اس طرح گداگری بھیک مانگنا سوال کرنا بھی حرام ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر ایسے بندے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسے بندے کے منہ پہ گوشت نہیں ہوگا جب اٹھے گا، تو اس کا منہ گوشت سے خالی ہوگا جو بندہ سوال کرتا ہے۔ ہاں بہت مجبور بندہ ہے، ضرورت پڑ گئی ہے، تو بوجہ مجبوری، اشد مجبوری کے اس کو اجازت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَتَزَوَّدُوا، زیادہ سفر، زیادہ راہ، اپنا آنا جانے کا خرچہ، کھانا وغیرہ یہ ساتھ ہونا چاہیے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا بہترین زاد راہ اللہ کا خوف ہے۔ خرچہ بھی ہونا چاہیے، تقویٰ بھی ہونا چاہیے، دونوں چیزیں انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ اس طرح نہ ہو کہ انسان کے پاس خرچہ ہو اور پھر وہاں پہ عیاشیاں کرتا رہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھے سے ڈرتے رہو۔